عزم کر کے جاؤ گے، لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے، اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ آئیے دوسری بات کروں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں۔ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص، فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ سنیے سوال، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔ چھوڑ دو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے اس کو پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے۔ تمہارا جواب دو۔ آج سارے ہمارے نزدیک بھی یہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد سفید توڑ کر دعا کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم یہ زمین پڑھ تو سکتی ہے، آسمان پڑھ تو سکتا ہے، مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں۔ جواب دیجیے نا، کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا۔ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے، یہ مناظرہ ویڈیو ہو رہا ہے یا پورے ملک میں پھیلے گئے انشاءاللہ؟ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، دیوبندی مولوی ہے سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے۔ قاضی خان، فتاوی قاضی خان جلد اول۔ حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے، شرعاً ثابت نہیں دارت ہے جی ابہام ہے مناظرن اصول دادے کہ دعویٰ پیسر دعویٰ ابہام مفق مبہمین کا دعویٰ خاص دعویٰ ہے لکھ کا تفصیل ہے۔ اہل سنت و جماعت میں اپنا لوگ دعویٰ کریں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور مولانا صاحب ابو الفتح صاحب کی طرف سے جو دعویٰ آیا، دعویٰ آیا نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ دانا وضاحت کر دیا کہ دعا خواہوں کا ہمارے نما خور کا فتویٰ خلبوں کہ جنازہ کا بعد کس دعا خواہش نما خور کا مسلمان کافر بے ایمان مشرک انتے لکھ کر دعویٰ نہ شیف لکھ کرتے نا فتویٰ خلب کے دعا خواہوں کا نما خور کا انتے مسلمان کافر اسلام اچھی اسلام پیش تمہیں کو دو لکھ فتویٰ خلب کیا تھا بس اتنا ہی لکھ جواب دانا شیف دانا دا تینا والا دعویٰ دا تینا دعویٰ دانا تینا دعویٰ نا شیف لکھ نواب صاحب ارائیت وضاحت کرو دو باتوں کی میں وضاحت کروں جی۔ آپ 1000 دفعہ کہتے جاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے، بہرحال پہلی وضاحت یہ ہے کہ دعا سے کوئی منکر نہیں، دعا دین کا ایک ستون ہے اور عبادتوں کا ایک مقصد۔ آپ اپنے دعویٰ کس بات میں بات کریں؟ یہ میرے دعویٰ کی وضاحت ہے۔ اصول مناظرہ ہٹ چیز کرنے کے لیے پر تینا دعویٰ نہ وضاحت ٹھیک کر ہر کسی عید کرو یہ کریں اجازت کریں اگر دن کا پنگ بشمنی کا بس خلاص بس خلاص ہر کسی عید کرو یہ یا نمے یا او دے صدر مجلس یوز کریں اجازت لے گڑا عید کی اگر ہر عید کریں گڑا بشمہ بشمہ وہ مسری قبول بسم اللہ عید کریں یہ خواجہ ایسے مخصوص و حصہ سے دعا نہ کہ دعوت ایک مخصوص حصہ ہے دعا کا کہ یہاں فریقین میں وہی تنازع کا سبب بنا ہوا
दुआ इस्लाम में जरूरी है, दुआ से कोई किसी को नहीं रोका। दुआ सलाम सबका फर्ज है। एक आदमी किसी को कहेगा अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे दे, दुआ हो गई। सवाल ये है कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद सफेद सीधी कड़ी है, इमाम सलाम फेर कर अब दोबारा हाथ उठा के इस मैयत के लिए हाथ उठाने के साथ मजमूई तौर पर दुआ करता है। हमारा दावा है कि न कुरान में साबित, न हदीस में साबित, न फिक्र में, न इज्मा उम्मत में। इनफिरादी तौर पर कोई सारी जिंदगी, सारा दिन, सारी रात किसी के लिए दुआ करे, इसमें क्या कबाब? एक खास मखसूस दुआ की निस्बत इस वक्त हमारा और उनका आपस में तनाव। और मेरे जवाब में जो मैंने लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद उसी जगह इज्तिमाई तौर पर दुआ करना शरअन साबित नहीं, न कुरान, न हदीस, न फिक्का, न इज्मा उम्मत। बात खत्म। इजाजत नवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुफ्ती साहब, आपने अभी से बददियानती करनी शुरू कर दी है। पहला दावा आपने लिख के दिया कि इज्तिमाई तौर पर साबित नहीं, और दूसरा दावा लिख के दे दिया आपने ये बिदअत है। अब बताएं आपका पहला दावा दुरुस्त है या दूसरा दावा? दोनों दुरुस्त। पहले ना, क्योंकि एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप अपनी मर्जी भी जितना मर्जी बात करें अपनी बारी पे, अभी इंतजार करें आप। तो आपके पहले दोनों दावों में तजाद हुआ। पहले में आपने दावा किया कि शरअन साबित नहीं, और दूसरा दावा आपने लिख के दे दिया कि सरासर बिदअत है। तो आपके दोनों दावों में तजाद हुआ कि नहीं? आप बिस्मिल्लाह करें, तजाद बयानी से काम न लें। मौलाना साहब हैं, उम्र आपकी बड़ी है, दाढ़ी आपकी सफेद है, बिस्मिल्लाह करके सही अकीदा लिखिए। इधर उधर जाने की क्या जरूरत? बात सुने, अभी बात खत्म नहीं हुई। दूसरी बात आपने यह की, आपने कहा कि सफेद न तोड़कर वैसे दुआ मांगना हमारे नजदीक की। हमारे नजदीक जायज है क्या? हमारे नजदीक भी यही हमारा अकीदा ये है कि नमाज जनाजा के बाद सफेद तोड़कर दुआ करनी चाहिए। हमारे मजहब मसलक में ये चीज नहीं कि सफेद तोड़े बगैर वैसे दुआ करें। हमारा भी अकीदा यही, जब तक सफेद नहीं तोड़ी जाएंगी उस वक्त तक ये नमाज जनाजे में ये ज्यादती होगा। जी जो कुछ कह रहे थे लिखो। जी लिखो 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 लिखेंगे सारा। हाँ अभी लिखेंगे। इसको लिखो और अपना जवाब भी सुनो। जी जी पहले मैं अपना जवाब दे दूं। मैंने पहले दावा में लिखा था कि ये शरअन साबित है। दूसरे कागज पर लिखा था कि सरासर बिदअत। ठीक है, ताबीर जुदा है, मकसद एक है। जो चीज शरअन साबित न हो उसको बिदअत ही कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शरअन जो चीज साबित होती है वो कितनी है? वो कितनी चीजें जो शरअन साबित है? मेरा सवाल है, आपका जवाब। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। वो आकाम मशरूर गैर मशरूर की बात बाद में मुनाजरे में होगी इंशाल्लाह। वो तो बाद में होगा ना। अभी आप दिल जरा तकड़ा करके रखे इंशाल्लाह। बाकी आप कदम लो, हम इंशाल्लाह। हम तो काफी अरसे से आपको देख रहे हैं। पहले आपने लिखा था कि ये मुस्तहब है, उसमें सफों के तोड़ न तोड़ का आपने कोई जिक्र नहीं। ये बात आपने छेड़ी तो मैंने लिखी। आपने छेड़ी और आपके उस बात की वजाहत के लिए मैंने लिखी। हाँ जी। जहाँ खानक में तुमने जो झगड़ा लोगों के सिर पर उठाया, वो लोग भी बतौर गवाह मुसलमान के मौजूद है। वहाँ तो ये बात आपने नहीं कहा। मैं वहाँ गया नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं गए मैं तो गया ही आपके नहीं। जमात वाले गए। तो आपके जमात वाले भी गए थे, उनको बात करनी चाहिए। फिर आप क्यों आए उनकी नुमाइंदगी के लिए? हाँ ना वो आए बात की इब्तदा तो आपने कराई, देखें झगड़ा तो आपने उठाया। झगड़ा तो आपने उठाया। मौलाना साहब बात देखें, अभी आपके कोई नुमाइंदे बैठे भेजे, उनको बात करें हमसे बिस्मिल्लाह। तो आप क्यों उनका नुमाइंदा बन के तशरीफ लाए? अगर आप उनका नुमाइंदा बन के आए तो उनका हवाला न देना। झगड़ा शुरू कर दिया तो हमें मजबूरन आपका जवाब देना पड़ा। क्या झगड़ा हुआ? आप थे वहाँ ना?
پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے جو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے، ہاں یہی بات ہے، تو اس کا یہی معنی یہی ہے بات کہ ہے. مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. یہی یہ بات آپ ہے، کی اسی تحریر بات ہے. پہ کڑے رہے، یہ آپ کی تاریخ. اسی بات پہ آپ ڈٹے رہے. آپ جو ہے نا مطلب کی بات کریں مولانا صاحب، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. جو آپ موضوع جس موضوع کے لیے آپ پیروکار بن بس کے آئے موضوع ہیں ابھی وہی بات کریں آپ. موضوع متعین ہے. ہاں جی، موضوع متعین نماز جنازے کے بعد دعا جائز ہے. نماز تمہارے جنازے کے نزدیک بعد اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں، بدعت ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ثابت ہے. صحیح ہے. تو آپ دلیل ہے. ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے جی. اب موضوع ہوا طے. صحیح. تمہارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، صحیح، ٹھیک. ہمارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے، ٹھیک. اب دعوت ہے. اب اصول مناظرہ کے ساتھ یہ ہے، ہم ہیں مدعی، آپ ہیں مدعے، اور اصول مناظرہ میں یہ بھی ہے پہلی تکلیف مدعی کی ہوگی، دوسری تکلیف مدعے کی. اب نواب صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ایک دو آدمی بیچ میں بٹھائیں گڑیوں والے. 5 منٹ میرا ٹائم ہوگا، میرا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر وہ بات کریں گے. ان کا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر میں بات کروں گا. ایک دوسرے کی تقریر میں مخل نہیں ہوں گے. جو مخل ہو جائے نواب صاحب اس کو نکال دیں یہاں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ارابند دفتور گزارے. اچھا، مناظرے کا کل وقت 1.5 گھنٹے کا مولانا صاحب، کل وقت 1.5 گھنٹے کا. بالکل. جی 1 گھنٹہ کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کرے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں. اس کے بعد بدعت کی تقسیم کرے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے. اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں. انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے. انشاءاللہ دلال میں ثابت کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریر میں باتوں کا جواب دیں گے. آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا. یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے. اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو. جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں. آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں، میں کنجوس نہیں، بڑا سخی ہوں، مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا.
آئیے آیت کریمہ کا شان نزول کروں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے آیتوں میں تفسیر ابن کثیر. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام، عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو، یا رسول اللہ ہمیں اس ساعت کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے. آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد، دوپہر ہو، صبح ہو، سپہر ہو، رات ہو، کون سا ٹائم؟ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب، اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانی. یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں، بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا درود شریف پڑھیے. جناب صدر گرامی قدر، میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واز سنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے. جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے. دعا کے ہم بھی قائل ہیں، دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کفایا. سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے. سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں. خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے کسی ایک حدیث اگر کہ وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے. پہلے قرآن میں ہے یا نہ، پھر حدیث میں آؤ، تہائی ستہ کی حدیثوں میں. آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، صرف ایک کتاب میں 1,50,000 190,000 حدیثیں جمع ہیں. لاؤ کسی سے ثابت کرو. واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہم. بات یہ کرو اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ حدیث میں، دکھاؤ کسی بھی حدیث میں. جنازے کے بعد دعا، واز نہ کرو. ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب. میرا ٹائم اگر کہ ہے یا نا، لیکن آپ کو بخش دیا گیا. ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ کھانے والے نہیں. ابھی اجازت کی بات نہیں، اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، چپ رہے، کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. ابھی سنیں آپ، پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی. اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو. اذا عمومی اوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ تعمیمی اوقات کے لیے ہے نہیں. اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانی، جب بھی مانگو. کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں. لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم جب بھی مجھ سے مانگو کہ میں خدا قبول کروں گا، اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے. مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانی، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعان میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
दूसरी बात आपने की, मौलाना साहब कहने लगे ये मुतलक की बात है, इसमें हरे हम मुतलक की बात नहीं करते। जब तुम्हारे घर की बारी आती है तो इन्हीं आयतों को लेकर तुम अपने लिए पता नहीं क्या से क्या बहाने मांगते हो। ये लीजिए मेरे हाथों में है फतवा दारुल उलूम देवबंद, तुम्हारे मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से किसी ने पूछा, मुफ्ती साहब ईदैन में दुआ किस वक्त मांगे, आया बाद नमाज के या बाद खुतबा के? सवाल हुआ उनसे कि किस वक्त दुआ मांगे। जवाब दिया ईदैन की नमाज के बाद मिस्ल दीगर नमाजों के दुआ मांगना मुस्तहब है, खुतबा के बाद दुआ मांगने का इस्तेबाब किसी रिवायत से साबित नहीं है, और ईदैन की नमाज के बाद दुआ करना इस्तेबाब उन्हीं हदीसों व रिवायत से मालूम होता है जिनमें उमूमन नमाजों के बाद दुआ मांगना वारिद हुआ है। अरे जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारे मुफ्ती अजीज रहमान साहब कहते हैं ईदैन के लिए कोई खास हदीस नहीं, ईदैन के लिए कोई खास रिवायत नहीं। इन्हीं आयत को लेकर मुफ्ती साहब ईद की नमाज के बाद दुआ को जायज करार देते हैं। इन्हीं आयतों को, इन्हीं हदीस को जो मुतलक दुआ के बारे में नाज़िल हुई है, जो मुतलक दुआ के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया है, इन्हीं हदीसों को लेकर तुम्हारे मुफ्ती अजीज रहमान साहब ईद की नमाज के बाद दुआ को जायज करार देते हैं। जब तुम्हारे घर की बारी आ जाए तो वहाँ पे तामीम मुतलक और मुकय्यद की बात नहीं होती, वहाँ पे मुफरद इज्तिमाइयत की बात नहीं होती, वहाँ पे इन्हीं आयतों को बेस बनाकर तुम जायज करार देते हो। अब जब हमारी बारी आ जाए तो कहता है नहीं जी यहाँ पे तामीम औकात के लिए नहीं। जहाँ तक आपने बात की नमाज की मुतलक की बात की है, आइए मैं आपके सामने कुरान की दूसरी आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने महबूब को फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्ता फनसब, ऐ महबूब जब तू नमाज से फारिग हो जाए इला रब्बिका फ़रग़ब, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाना। मैं इसकी तफसीर नहीं करता, तफसीर करने वाले सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। ये कौन से अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं? ये वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। आए महबूब की बारगाह में या रसूल अल्लाह आप दुआ करें, मुझे कुरान की तफसीर पढ़ने का बड़ा शौक है। और सरकार ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम तावील, या अल्लाह से कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सरकार ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताबा, या अल्लाह से कुरान की तालीम दे। दूसरी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सरकार ने दुआ की अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिकमत, या अल्लाह से किताब और हिकमत की तालीम दे। वही तुम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो कुरान मजीद की आयत की तफसीर करते हैं। मौलाना साहब शायद आपने पढ़ा होगा जो इमाम हाकिम का मुस्तदरिक आप उठा के लाए हैं, इसी मुस्तदरिक के अंदर इमाम हाकिम फरमाते हैं तफसीर सहाबी मुस्नद इंदहुमा, वो फरमाते हैं कि जब कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सहाबी कुरान मजीद की तफसीर करे तो वो फरमाते हैं, इमाम आगे फरमाते हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नजदीक वो तफसीर रसूलुल्लाह की तफसीर शुमार होती है। आइए मैं अपनी तरफ से तफसीर नहीं करता, ये है मेरे हाथों में तफसीर इब्ने अब्बास, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कुरान मजीद किसी आयत की तफसीर करते हैं। फरमाते हैं फ़इज़ा फ़रग़्ता मिनस सलातिल मक्तूबते फनसब बिद्दुआ, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तू फर्ज नमाजों से फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ दुआ के साथ मुतवज्जे हो जा। मौलवी साहब बताइए कि नमाज जनाजा नमाज है कि नहीं, और नमाज जनाजा फर्ज है कि नहीं? कतई नजर इसके कि फर्ज ऐन फर्ज किफाया की बात करें, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि नमाज जनाजा फर्ज है कि नहीं। और अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्ता फनसब, ऐ मिन सलातिल मक्तूबत, अब्दुल्लाह बिन अब्बास उसकी तफसीर करते हैं यानी फर्ज नमाजों के बाद। तो पता चला कि जनाजा भी नमाज है और फर्ज किफाया भी है एक एतबार से और फर्ज ऐन भी है एक एतबार से। अब बताइए जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला इस हुक्म में शामिल है कि नहीं? दूसरी बात करता हूँ, आप कहते हैं नमाज की बात करते हैं, नमाज की बात तो हम बाद में करेंगे, जनाजे की बात हम बाद में करेंगे, इंशाल्लाह आगे चल के हम दलील देंगे। और आपने कहा कि दुआ मांगने वाला को बेदती है, हम हुजूर के हदीस भी बाद में पेश करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम उसी तरतीब से जा रहे हैं, पहले आपको कुरान मजीद की आयतों का जवाब देना पड़ेगा। जब आयतों के बारे में आप जवाब नहीं दे सकेंगे, आपने अभी तक अपने दावे की दलील में एक भी कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। पढ़िए अगर है आपके पास कुरान की कोई आयत, पढ़ के तो बताएं हमें ना। जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप कैसे इनका इनकार कर सकते हैं? अपने दावे में एक कुरान की आयत तो पढ़े ना, पढ़िए बिस्मिल्लाह करें। जब हमने कुरान की आयतें पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने मुतलकन दुआ का जिक्र किया, तो मुतलकन उसके बाद हमने आपसे ये पूछा पहली आयत में इज़ात आन में तामीम औकात है कि नहीं, और दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्ता फनसब, ऐ महबूब। मौलाना साहब आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, आपको बोलने की इजाजत नहीं है, दीजिए। अभी इस कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है, अभी इसकी मैंने तफसीर पेश की, वो तफसीर सिर्फ इब्ने कसीर में नहीं है। यही रिवायत कुरान की आयत के शान नुज़ूल मैंने तफसीर इब्ने कसीर से भी पेश की, यही शान नुज़ूल तफसीर खाज़न जिल्द नंबर 1 में भी मौजूद है। और यही आयत करीमा के शान नुज़ूल तफसीर इब्ने जरीर में अल्लामा इब्ने जरीर सिबरी रहमतुल्लाह ने भी यही तफसीर नकल की है, उन्होंने भी यही शान नुज़ूल लिखी है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इज़ात आन में जनाजा के बाद दुआ मांगने वाला
شامل ہے کہ نہیں, اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں. دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فیضا فرخت فنصب, تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما, کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں. حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے, کوئی سائل ہے, کچھ دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں. ارے وہی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے, دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں. بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. اور جو خدا مجھے تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو, جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا. آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ, نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا, نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلۃ ایدیہم, یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے, اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بل یداؤ مبسوطتان, دونوں ہاتھ کھلے, مانگنے والا ہے تو صحیح. جناب نواز صاحب اور حاضرین مجلس, گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا. محترم نواب صاحب, آپ کسی کو حکم دیتے چھائے لاؤ, وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے. آپ کسی کو حکم دیتے جیپ لے آؤ, وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات, پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات, عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات. اب عید بھی آ گئی, جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا, 5 وقت کی نماز بھی آ گئی, 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر سمجھ لے کرنے والے کی بات, وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے, مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار, اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے, ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے, محمد رسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے, اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے, آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ, اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی جوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا, اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گل. آپ نبی پر جھوٹ بولتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال, اور کچھ بات نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ, ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ حیا, اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے دور دور سے واز کرتے, تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے, میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں پھر میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا, قرآن کا. قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا, وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر کھانک سے, ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو, کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے. 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے, ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں
کہ سیدھا راستے پر آؤ، بات کرو، جھوٹ مت بولو، منافقت نہ کرو، کبھی عید پر کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی۔ سب کو اطمینان ہے، بخاری میں ہے، ہاں بخاری میں ہے، یہ ہے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے، 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھاؤ اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہاں، پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا، کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں، تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو، ایک پیش کرو، یہ غزو یہ میدان لے لو، یہ بخاری لے لو، اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری، تو دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں، ہاں حدیث کی کتابیں فضول ہے، اللہ آپ کو فضول کرے گا جب حدیث کی کتابوں کو آپ العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا، میں نے اذا سالک عبادی انی آیت، آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا، جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دیں نا، ایک حدیث دکھا دے۔ سرکار نے فرمایا اور نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، یہ الفاظ ہوں، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا، دکھاؤ تو صحیح، بدعت کا لفظ ہو اس میں، بدعت کا لفظ ہو، اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی۔ اور دوسری آیت میں نے پیش کی، فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے، لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے، اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ آئیے دوسری بات کروں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص، فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ سنیے سوال، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ تعلم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں، پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا، اور جواب دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، سنیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ تعلم دیوبند، اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ تعلم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں، فتویٰ لگائیں۔ کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث، ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں، ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ، پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں، خبردار جو بولا۔ دیکھیے دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں، جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں، چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں، اور مجھ سے نہ بولو۔
اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو؟ انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے، کیا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب، ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا، حتی انسوکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے۔ اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے۔ آئیے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی، اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں، اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا، وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں۔ ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت، تم کیسے دیوبندی ہو؟ آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتا نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا۔ ہاں آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں، جواب ہضم نہ کرنا۔ ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا۔ اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں، جواب دیں۔ محترم جناب نواب صاحب صدر جلسہ فجن نہ امیر سوال نہ دس اچھا، یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے، اس کے لیے 2 میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو، 1 نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو، 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو، 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو، 5 آپ میرے پاس ایک فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، حلوہ کر رہے ہیں۔ لیکن سنو اپنی بددانیتی کا جواب، بدنیتی کا جواب سنو۔ تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز رکھا، کیوں جھوٹ بولے؟ جائز تو میں نے کہا، شرم نہیں آتی؟ جائز کا میں نے کہا، یہ دیکھو میں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس نے جواب دی، اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں۔ سنو آپ نے غلطی، ان کو دھوکہ دے دیا۔ یہ ہے سوال 2927، سوال نمبر 2927، صفحہ 341، نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ہے سوال۔ اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ، یہ ہے سوال۔ آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب، نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے، نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے، اس کے بعد اور کوئی دعا معصورہ منقول نہیں، شرعاً ثابت نہیں۔ اور آپ نے کہا کہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ابھی آمنے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ جو حوالہ میں نے دیا اس کا جواب دیں، یہ دوسرا حوالہ ہے، کتاب ایک کی ہے، کتاب ایک کی ہے۔ کہہ دو ہمارے دیوبندی مولوی پہلے 2 باتیں کرتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے، کہہ دو، تمہارا ایک فتویٰ لگاؤ، کہہ دو کہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے تھے، کبھی کہتے تھے جائز، کبھی کہتے نہ ایک جائز۔ آنکھ سے دیکھتے ہو دوسرے سے نہیں دیکھتے ہو، کہہ دو۔ ہاں آگے چلو۔ امام مقتدی سب کو اس کو ترک کر دیں کہ خلاف سنت کا التزام درست نہیں ہے۔ بحوالہ رد المحتاج ویسلم بلا دعاء بعد الرابعہ۔ اچھا تو اب آپ کا کیا علاج ہے ادھر آمنے سامنے جھوٹ بولنے؟ وہ ابھی پتا چلے گا کون جھوٹ بول رہا ہے، تو یہی بول رہے ہو، دیا جا سکتا۔ مجھے وہ سوال کا جواب دے دو
کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا، کسی ایک حدیث میں ثابت کر دو کہ دعا پڑھی ہے. ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ. 150 جنازہ سردار انبیاء نے جو پڑھایا، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی حدیث 10 لاکھ حدیثوں میں دکھاؤ. ابھی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، دکھاؤ. چھوڑ دو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے میں اس کو نہیں پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے. تمہارا ہمارا ایجنٹ تھا. جواب دو. ہاں آج سارے میرا ٹھیک ہے. اچھا سنو نواب صاحب، سنو. علماء دیوبند نے اب دیکھو یہ موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع چھیڑنا، مقصد یہ ہے کہ موقع سے بھاگنے کی کوشش کرنا. میں اس کا جواب ایک لفظ میں دے دوں. ہمارے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، رسالہ بھی بازار میں موجود ہے کہ انگریز کی حکومت دارالحرب ہے. آپ کے خان صاحب نے جواب دے دیا اس کا کہ انگریز کی حکومت دارالامن ہے. کون ہے انگریز کا بوٹ پالش کرنے والا؟ تم ہو. ہاں انگریز کا بوٹ تم نے پالش کیا، ہم نے نہیں کیا. یہ کوئی سوال نہیں، یہ کوئی بات تو یہ جس سوال کے لیے ایک منٹ، جس سوال کے لیے آپ لوگ وہ یہ کہ ایک منٹ، نماز جنازے کے بعد دعا اتنا تیار نہیں ہے. یہ پھر کوئی انگریز کا ایجنٹ ہے، کوئی میرا ایجنٹ ہے، کوئی کام کا ایجنٹ ہے. یہ نہیں صحیح ہے نا. کیونکہ علماء کرام یا جمع ہے اور ہمیشہ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو بے شرم اور شرم آتی ہے اور جھوٹ بولتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے. دلائل سے بات کریں نا. نہیں آپ اس طرح ہیں، آپ نوجوان ہیں، وہ سفید ریش ہے، ان کو آپ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. عمر میں بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ دونوں جب اس طرح بچکانہ حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً بیچ میں اچھلنا پڑتا ہے. معزز حاضرین کرام، آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھی. مولانا صاحب کو ابھی تک ہمت نہیں ہو رہا ایک آیت کے جواب دینے کے. جواب تو دیجئے مولانا صاحب. خدا کی قسم یہ زمین پڑھ تو سکتی ہے، آسمان پڑھ تو سکتا ہے. مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں. جواب دیجیے نا. کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا. آپ نے دعویٰ لکھ کے دے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ایک دلیل تو دے اس پر نا. اور دوسری بات، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے. یہ مناظرہ ویڈیو ہو رہا ہے، یہ پورے ملک میں پھیلے گئے انشاءاللہ. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ دیوبندی مولوی ہے، سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے. میں نے حوالہ یہ دیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جواب دیتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہضم کر گئے. مجھے کہتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ خود بولا. یہ سفر چھوڑ کے اس کا جواب نہیں دے، پیچھے گئے. اگر کہتے ہیں وہ بات، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا وہ؟ اگر آپ کہیں یہ صحیح تو وہ جھوٹ، اگر وہ صحیح تو یہ جھوٹ. یہ فیصلہ آپ کریں، آپ کے گھر کا، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال ابھی آپ کے ذمے، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی آپ نے ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات، ابھی آپ کے ذمہ ہضم نہ کرنا. کہتا ہے آپ حلوہ کھاتے ہیں، ہمیں تو فخر ہے. کھولیے نکالیے مشکات شریف کتاب الاتمہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راویہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ السلام حلوہ کو پسند فرماتے تھے. ہم تو سنت والی چیز کھاتے ہیں. آپ بتائیں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی فتویٰ رشیدہ کے اندر لکھتے ہیں کوا کانا ثواب ہے. بتاؤ یہ کہاں سے کب شروع کیا تم نے؟ اپنی باری آئے تو کبا بھی کھاؤ ثواب ملے گا. اپنی باری آئے جب ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہمیں ٹوکتے ہو. ابھی آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. مولوی صاحب کہنے لگے لاؤ کوئی حدیث. حضور نے 1.5 لاکھ جنازے پڑھے، ایک ثابت کیا. آپ نے کیا پڑھی حدیثیں؟ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنی کتاب پیش نہیں کرتا. یہ تمہارے دیوبندیوں کی شرح عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری. جب ان کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ. اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے. ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟
مانگی اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197 لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے۔ یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک و تضحک واضف الیہ، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرا، تو اسے دیکھ کر مسکرا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں دعا جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی، فتوا لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا خضر رایت زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں، سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے۔ لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب دو اس کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فتح الباری، یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے۔ مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، فرض الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ آپ دو عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پوچھ کا بھی ایک خط ہو۔ اب یہ ہم تو مر رہے اس پر کہ جنازہ کے بعد کوئی حدیث پیش کرو، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا جنازہ کا۔ یہاں جو حدیث ادھر پڑھ رہا تھا بڑا چالاک آدمی، چالاک اس لیے ہے کہ اپنی طرف سے عربی بنا بنا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں یہ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا۔ ہاں، وحدیث الحسین ابن وحود فی صلاته صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر طلحہ، سمجھ گئے؟ جی جی آپ تقریر کریں، ہمارے کیا نا بل البرہ ثم رفع یدہ، تو یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو قبرستان میں۔ آپ کا نام؟ مرقات شرح مشکات جی۔ ذکر الکرمانی النزل التصوف فی جنازة آخر وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع ولتكون شفاعته أدهى إلى القبول، ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة۔ یشبہ، سبحان اللہ، دوبارہ صحیح پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتا۔ ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے، یہ ہے
کبھی قبر کی بات کرتے ہو، کبھی عید کی بات کرتے ہو، کبھی جمعہ کی خطبہ کی بات کرتے ہو. اچھا یہ بھی سنو، یہ بھی سنو. قاضی خان، فتاوا قاضی خان جلد اول. حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے. حدیث تو تم پیش کرو، تمہیں بات ثابت کرنی ہے. اب اس بات میں جرمنی میں بات کر رہا ہوں. ہاں حدیث تم ثابت کرو. 150 یہ دعویٰ ہے کہ 150 جنازہ سردار دو جہان نے پڑھایا، کسی ایک میں تو ثابت کرو. دعا بھاگتے کیوں ہو؟ ہاں قاضی خان. بڑی عبارت. وَيُسَلِّمُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَلَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بھائی دے دے سب بھیج دے، جواب دے دوں گا نا. اس کا ٹائم ہو گیا. کتاب دے دے، آپ بولتے جائیں. یہ بوجھے بس جی. خلاصۃ الفتاوا. جی یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ہمارا دیوبندی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. یہ 600 ہجری کی کتاب. دیوبندی انگریز کے بعد کا ہے نا؟ انگریز کے بعد کا ہے. ہمارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پھیری، لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان، تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی، تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے، اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، جواب دیں کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں. جواب کیوں نہیں دیتے؟ اعظم کہتے ہو میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد. مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے ایک قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں، سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا، دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد. آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا یا نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی، پھر ہم مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے. انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوا، اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان، مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے، 30 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے، آپ نے فتویٰ عالمگیری پیش کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دے ابھی کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دے، ابھی جواب دے، ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دے. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا، اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے، اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے، وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیام، سرکار نے لمبی قیام کیا اور اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے. آپ کیوں عزم کر جاتے ہیں؟ باقی بات آپ نے کی مرکات شرح مشکات پیش کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له
الدعاء میرے امتیوں جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فخلصوا لہ الدعاء پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم